بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نرم نرم بستروں پر بھی اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اونچے اونچے درجات میں داخل فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کو نرم بستر پہ سونا برا عمل نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، اور ایسے نرم بستر پہ جب سونے کے لیے انسان لیٹتا ہے تو اسے نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔ تو اتنے غلبے کے باوجود، نیند کے باوجود، ایسے سکون کے باوجود وہ اللہ کو یاد رکھے سوتے وقت، تو اس کی شریعت میں بڑی ترغیب ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کی آپ کے سامنے۔ وہ ذکر کیا جائے سونے کے وقت جب انسان اللہ کو یاد کرے تو کس طرح سے یاد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے براء، جب تم سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ تو پہلے وضو کرو اور پھر دائیں کروٹ پہ لیٹو اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور اپنے تمام معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، رغبتاً ورہبتاً إِلَيْكَ، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، یعنی تجھ سے امیدیں بھی ہیں مجھے اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا إِلَيْكَ، کوئی بھاگنے کا راستہ، کوئی پناہ گاہ، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے تجھ سے مگر تیری ہی طرف، یعنی تیرے عذاب سے بچ کے بھاگنا ممکن نہیں ہے، وہی بچ سکتا ہے جو تیری ہی پناہ میں آئے، تجھ سے بچنے کے لیے تجھی سے مدد مانگنی پڑے گی۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لاتا ہوں تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر جن کو تو نے مبعوث کیا، جنہیں تو نے بھیجا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی، آپ نے فرمایا حضرت برا سے، فَإِن مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، کہ اگر تم یہ دعا پڑھنے کے بعد سو گئے اور تمہاری موت واقع ہو گئی تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی، یعنی اسلام اور اعمال صالحہ پر موت ہوگی تمہاری۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، سب سے آخری کلام تمہارا یہ کلمات ہونے چاہیے، یعنی اس کے بعد پھر کسی سے بات چیت نہ ہو، بالکل آخر میں یہ کلمات ہونے چاہیے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، تو یہ الفاظ یاد کر لیں۔ یہ ریاض الصالحین کی صفحہ نمبر 430 پر یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، تو وہاں سے یاد کر لیں، یا جو میں نے ابھی ریکارڈنگ کی ہے یہاں سے یہ الفاظ یاد کر لیں۔ عربی میں اگر یاد نہیں ہوتے تو اردو ترجمہ یاد کر کے اردو میں پڑھ لیا کریں یہ الفاظ۔ جو برکت عربی میں ہے ظاہر ہے وہ تو عربی میں ہی ہے، لیکن اردو میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اردو میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعا مانگیں گے، دعا تو کسی بھی زبان میں ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ دعا ہے، رات کو اس کا معمول بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بستر پر لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے ان دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی رات میں تو یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جائیں گی، یعنی رات کے ہر قسم کے شر سے اس کو بچانے کے لیے دونوں آیات کافی ہو جائیں گی۔ تو سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی یاد کر لینی چاہیے، رات کو بستر پہ لیٹنے کے بعد ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے آیت الکرسی بھی رات کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ پوری رات شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جن شیطان سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آیت الکرسی سے زیادہ عظیم آیت کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص تو سورت ہے نا پوری،
آیت نہیں ہے، آیت ہے آیت الکرسی، ایک آیت ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے عظیم آیت ہے، تو رات کو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ایک اور معمول رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تھا تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے ہاتھ کو پورے جسم پہ، جہاں تک آرام سے ہاتھ پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ ایک دفعہ یہ عمل کیا، پھر دوسری دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بطور رقیہ ہے، بطور تلاوت نہیں ہے، یعنی تلاوت نہیں کر رہے ہیں ہم اس وقت، دم کر رہے ہیں، تو اس لیے بسم اللہ کے بغیر۔ آیت الکرسی بھی بسم اللہ کے بغیر، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی بسم اللہ کے بغیر، کیونکہ یہ بطور وظیفے کے پڑھی جا رہی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، اس کے بعد ہاتھ پہ پھونک مار لی اور ہاتھ کو پورے جسم پہ پھیر لیا، پھر ایک اور دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مارا، ہاتھ کو جسم پہ پھیر لیا، تیسری دفعہ یہ عمل کیا۔ اور گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ یہ عمل کریں، بچہ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، چھوٹا بچہ ہے نہیں پڑھ سکتا تو مائیں ایسا کریں، اپنے ہاتھ پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماری اور وہ ہاتھ ان کے جسم پہ پھیر دیا، تو اس سے انشاءاللہ رات کو ہر قسم کے جو شیاطینی اثرات ہوتے ہیں، نظر بد یا جنات یا جادو وغیرہ، ان سے انشاءاللہ ان کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ عمل رات کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ اعمال اور بھی ہیں حدیث میں، تو ظاہر حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اعمال کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک عمل بتایا، کسی کو دوسرا عمل بتایا، تو آپ یہ چند اعمال کر لیں، انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا شمار بھی رات کو غافل لوگوں میں نکل جائے گا، غافل لوگوں سے ہم فہرست سے خارج ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس حدیث کے مستحق ہوں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو نرم بستروں پر بھی اللہ کو یاد رکھیں گے سوتے وقت، اور نیند کا غلبے میں بھی، یعنی اللہ کو یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمارا اختتام اچھا ہوگا۔ سوتے ہوئے انسان کی دن بھر کی روٹین کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، تو اختتام اچھے انداز سے ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے دائیں کروٹ پہ، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھتے اور دائیں کروٹ پہ لیٹتے، تو یہ بہت اچھی سونے کی ایک مہذب کنڈیشن ہے سونے کی، کہ انسان اپنے رخسار کو دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھے اور دائیں کروٹ پہ لیٹے۔ لیکن اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے ساری رات اس طرح، تو یاد رکھیں اس سے مراد ساری رات نہیں ہے، سونے کی ابتدا ایسے ہونی چاہیے، آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ رخسار کو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل کر لیں، اس کے بعد چاہیں آپ کروٹ تبدیل کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ابتدا ایسے ہونی چاہیے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، ثواب کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔